جن حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ سخت مشکل حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے۔ پھر مسلمانان ہند بھی کئی طرح کے چیلنج اور مشکل بھرے حالات سے گزر رہے ہیں۔ حالات کی تبدیلی انسان کی کوششوں پر منحصر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا صحیح عقیدہ رکھتے ہوں، کتنا بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہوں، کتنی بھی صحیح بات ہمارے پاس ہو، ہم عمل نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علم کا اور عمل کا ساتھ ہونا عالم بناتا ہے، علم کا بغیر عمل کے ہونا علم کی روشنی سے، نور سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کسی نے کسی کے سوال کے جواب میں کہ علم کا نور یہ ہے کہ آدمی میں کو معلوم ہونے کے بعد یا علم ہونے کے بعد عمل کرنے کا آدمی میں جذبہ اور تڑپ پیدا ہو جائے، اس تڑپ کا نام ہے علم کا نور۔ اسی بات کو ذرا سادے انداز میں کہہ دیا کہ علم اور عمل جب منسلک ہو جائیں، ساتھ مل جائیں تو علم ہوتا ہے، ورنہ علم نہیں ہوتا۔ وہ پھر معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن تو بہت لوگوں کے پاس ہے، شیطان سے زیادہ تو شاید کسی کے پاس نہ ہو آج کے زمانے میں، لیکن عمل سے محروم ہو گیا تو شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ عمل ہو جائے۔ اسی بات کو حضرت امیر شریعت صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا۔ میں نے کسی ایک مجلس میں تھا میں، اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فارغ طلباء کو خطاب فرما رہے تھے، تو ان کی نصیحت نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ لوگ، جو بات حضرت نے بھی فرمائی، آپ لوگ فارغ ہوئے ہیں، اب آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، جی نہیں، آپ کا کام شروع ہوا ہے۔ آپ کی ٹریننگ کا ایک پروسیس تھا، وہ اس لیول تک پہنچا کے اب آپ کو میدان میں جانا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کا وہ ٹریننگز مکمل عمل کے بغیر نہیں ہوتی۔ ٹریننگ کے جتنے دنیا کے مانے ہوئے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، پھر میدان میں کام لیتے ہیں، پھر واپس بلاتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، پھر میدان میں کام لیتے ہیں۔ اسی بات کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہ آپ لوگ اب نکل رہے ہیں تو اپنے آپ کو عالم سمجھ کے مت نکلیے، آپ کی طالب علمی کا عمل آپ کی موت تک جاری رہے گا۔ اگر آپ اپنی موت تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا شمار پروردگار عالم کے یہاں علماء کے درمیان ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ، اب اس کو جیسے حضرت نے احسان کے بارے میں، احسان کی کیفیت کے بارے میں فرمایا، تو جانتے تو سب ہیں یہ پروسیس کہ آپ اپنے دل کو ایسی جگہ پہ لے آئیں
کہ ہمیشہ یا اکثر وقت، ہمیشہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اکثر وقت آپ اس کیفیت میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ میاں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ میاں آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کم سے کم اقل درجہ ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ ایسے نہیں ہوگا، آپ کو کسی نہ کسی شیخ سے ربط کرنا پڑے گا، تعلق کرنا پڑے گا۔ اور حضرت نے تو یہ بھی فرمایا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے شیخ کا یا مربی کا، استاذ کا، جس سے وہ مشورے لیتا ہے عمل کرنے کے لیے، جس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اس کا انتقال ہو جائے، ایک عمر ہوتی ہے لوگ، تو پھر کسی نہ کسی کو اپنا بڑا پھر دوبارہ بنا لے، یعنی کسی کو بڑا مان کر اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ بیعت کا تو بھی مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کسی نہ کسی شیخ سے، بہت الحمدللہ بہت سارے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، مشائخ چشت میں بھی، مشائخ نقشبند میں بھی، جس کو جس کے ساتھ مناسبت ہو، قرب ہو، آنا جانا ہو، اساتذہ ہوں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہونا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر کوشش کرنے کا عزم کر لینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی کو، ملت کو، سوسائٹی چھوٹا جملہ ہے، ملت اس سے بڑی چیز ہے۔ ملت کی تعمیر کے لیے، ملت کی اصلاح کے لیے، اصلاح انقلاب امت کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو کھپا دیں۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ملت میں بہت سے افراد تیار کیے ہیں، لیکن کام تو علماء کو ہی کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کام کریں گے تو ملت اسلامی ہند کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی تاریخ میں کچھ رسوائی ہو رہی ہے تو وہ ہماری اور آپ کی وجہ ہو رہی ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں۔ آپ ایک بات کا مشاہدہ کیجئے، سب سے زیادہ امت کو شکایت کس سے ہے؟ آپ جب جائیں گے کسی گاؤں میں جائیے، کسی محلے میں جائیے، شکایت کس سے ملتی ہے؟ کس کی طرف لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اعتراض سب سے زیادہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر، علماء پر۔ میں تو عالم نہیں، اس لیے کہنے میں شرم آتی ہے، ویسے ہی نام کا ہوں، تو علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ تو جاہل ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ جی نہیں، نہ وہ جاہل ہیں، نہ وہ مخالف ہیں آپ کے۔ اعتراض کرنے والے کو مخالف سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ایک جگہ تھا، ایک قصہ سناتا ہوں۔ کسی صاحب نے میری کسی جملے پر بہت ناراض ہو کر کے یہ کہا کہ تم بے ایمان ہو اور جاہل ہو۔ میرے منہ پہ ہی بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کی ایک بات کی تو میں پوری تائید کرتا ہوں، جاہل ہونے کی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات کا میں اقرار یہاں تم سے تمہارے سامنے نہیں کروں گا۔ ہاں، اللہ میاں کے سامنے اگر مجھے کھڑا ہونا پڑے گا تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں واقعی میں بے ایمان بھی ہوں، پر تمہارے سامنے اقرار نہیں کروں گا اس کا کہ میں بے ایمان ہوں، پر جاہل تو ہوں۔ پھر میں نے ان سے گفتگو شروع کی، یہ میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، گفتگو شروع کری جب، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ باتیں دونوں کو میں مان بھی لوں تو ثابت تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک بات کے لیے مجھے ثبوت نہیں چاہیے جہالت کے لیے، لیکن بے ایمانی کے لیے تو ثبوت چاہیے۔ آپ مجھے ثابت کریے ذرا، آپ کو کیا چیزیں، تاکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بے ایمانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال کھا لیا،
بےایمانی مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط فیصلے کر رہے ہیں آپ اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری بات ہوتی رہی ان کی چاہتوں کو میں جو صحیح لگتی مجھے مان لیتا تھا. جیسے جہاد والی بات صحیح کی میں نے مان لیا, ان کی اور 4 باتوں کو بھی مان لیا. بس آدھا گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے ہوں گے, رویہ بدل گیا. مجھے نمبر دے دیجئے, میں کسی وقت دلی بیٹھوں گا آ کر. ہاں بالکل ضرور, میرا نمبر بھی لے لیجئے, میرے ساتھیوں کا نمبر بھی لے لیجئے جو مجھے آپ تک آسان کر دیں گے پہنچانا. تو ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہرگز کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے. اختلاف ہے اسے ہم سے. اختلاف اور مخالفت کا فرق سمجھ لیجئے. آپ لوگ جا رہے ہیں میدان میں اور آپ ملت اسلامیہ ہند کی بیک بون ہیں. آپ انبیاء کے وارث بننے والے ہیں. بنے نہیں ہیں. فضیلت سے نہیں بنیں گے, آپ کام سے بنیں گے. اپنے کام سے نبی کی انبیاء کے وارث بنیں گے. فضیلت سے نہیں بنیں گے. کہیں صدر بن جانے سے کچھ نہیں بنیں گے. آپ کسی چیز کا بھی صدر بن جائے, صدر بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کام ہونے سے ہوتا ہے. فاضل ہونے سے تھوڑے. میری امی جب خفا ہوتی تھی میرے اوپر, بہت زیادہ خفا ہوتی تھی, معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل. تو محمد فاضل ہونے سے تھوڑے کوئی فاضل ہو جائے گا. فاضل ہونے سے تو آپ تب ہوں گے جب آپ علم پر عمل کرنے لگیں گے, ورنہ فضیلت نہیں ہے کام کی ہے, بلکہ یہ آپ کے گردن میں بڑا سا توق ہے. اس توق کی وجہ سے خدا نخواستہ جہنم میں نہ جانا پڑے. یہ خطرہ ہے. اگر آپ نے اپنے دل کو سادہ لوہوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں, سادہ لوہوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں, دل نہیں پھرتے تو ہرگز انقلاب آتا نہیں. انقلاب لانا ہے, کون لائے گا؟ کہیں اور سے آئے گا کوئی آپ کو انقلاب لانے کے لیے؟ بھول جائیے, آپ ہیں انقلاب لانے والے. کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے. جی نہیں, کارواں منزلوں کا انتظار کرتے رہیں گے تو کارواں بیٹھے رہیں گے. منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے. کارواں کا انتظار ہے منزلوں کو. منزلیں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں. زمانہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے آپ کی طرف. کاش آپ کھڑے ہو جائیں, کاش آپ دیکھ لیں, کاش اپنی قدر کو پہچان لیں, اپنے نفس کو پہچانیے, اپنے اندر جھانکیے. آپ ہیں کون؟ آپ ہیں. اسکول آپ چلائیں گے, مسجد آپ چلائیں گے, لوگوں کے بگڑے ہوئے نظریات کو آپ ٹھیک کریں گے, بچے نوجوانوں کو شراب کے نشے سے آپ بچائیں گے, ہماری ماں بہنوں کو آبروئے سڑک پر بیچنے سے آپ بچائیں گے. آپ نہیں بچائیں گے تو کوئی نہیں بچائے گا. نہ ایمان بچے گا, نہ اسلام بچے گا. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, آپ ہی ہیں. اور لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بزرگوں نے تو صحیح بات کہی ہے اور مسلمانوں کی گالیاں کھائی ہیں. آج آپ کے انتظار میں لوگ فرش راہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ زمانہ بدل گیا بزرگوں کی دعاؤں سے, محنتوں سے. اب تو راستے ہموار ہیں, بس چلنا ہے. راستے ہموار کس نے کیے؟ انہوں نے کیے جنہوں نے شاہ ولی اللہ مدرسے کو قائم کیا, انہوں نے کیے جنہوں نے نظرۃ العلماء قائم کیا, انہوں نے کیے جنہوں نے مظاہر العلوم قائم کیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان شروع کی رویدادوں کو ذرا پڑھیے. دیوبند والوں نے کتنے ظلم کیے تھے ان کے اوپر, خون کے آنسو روئے ہیں وہ, خود دیوبند کے لوگوں نے, اپنے لوگوں نے. تو جا کے چیز بنی تھی. کتنی آہ سحرگاہی ہوگی, کتنا روئے ہوں گے, کتنا گڑگڑائے ہوں گے پروردگار کے سامنے. تو یہ چیزیں بنی ہیں. آج ہم اس حال میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. اتنا شاندار مجمع ہے, دونوں طرف دائیں بائیں. یہ ملت کا اثاثہ ہے, سرمایہ ہے. آپ ہی ہیں. اپنے آپ کو پہچانیے, اپنی قدر کو پہچانیے. آپ نے نہیں پہچانا اپنے آپ کو تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائیں گے آپ. اللہ کو اگر پہچاننا ہے, معرفت حاصل کرنی ہے خدا کی, تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا. اور جو اپنی کمزوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, نوٹ ڈاؤن کیجیے, لکھیے میری ویکنس کیا کیا ہے. موبائل میں ویکنس, وقت کا ٹائم مینجمنٹ, میری ویکنس
لیزینس ہے، میں ٹائم کے مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا، جب جگہ کر لے گا، جب جی چاہے گا سو جاؤں گا، اسے ٹھیک کرنا ہے، نیت کو ٹھیک کرنا ہے، کسی شیخ سے تعلق قائم کرنا ہے، ذکر کو معمول بنانا ہے، ان کے بارے میں بتائے ہوئے معمولات کو لازم کر لینا ہے اپنے لیے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی تو آپ کی ذمہ داری اور آپ کی سپورٹ کے لیے کوئی دوسرا باہر سے آئے گا؟ نہیں کوئی آتا۔ چلتی گاڑی میں لوگ بیٹھتے ہیں، گاڑی آپ کو چلانی پڑے گی اپنی، پھر بیٹھیں گے لوگ، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، آپ کو آپ کے ساتھی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی بات میں اثر پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو انبیاء کرام کی وراثت کا اہل نہ ہو، الحمدللہ کوئی نہیں آپ میں سے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور یہاں تک بغیر کسی کوشش کے اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اگلا ایک آخری مرحلہ باقی ہے آپ کا، بس ایک آخری مرحلہ آپ کے لیے باقی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کوشش کریں اور حاصل کریں، اور کوشش ہمیشہ یاد رکھیے گا، 3 باتیں ہیں۔ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسے ہی آپ دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں گے، خود غرضی آپ کی چلی جائے گی، اور خود غرضی اگر چلی گئی تو آپ کو قیادت اور امامت کے منصب سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کبھی قبولیت مل جائے گی آپ کو، آپ مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب آپ مقبول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف رجوع، حالانکہ اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے، قبولیت کے لیے کام کرنا ہے، کام قبولیت کے لیے کرنا ہے، انجام میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہت قیمتی سب سے قیمتی سرمایہ ہے امت کا، اور امت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے کام میں نے کچھ گنائے، بہت سارے نہیں گنائے۔